طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے بالکل نرم و نازک ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے بالکل میٹھی روشنی ہوتی ہے، جب طلوع ہوتا ہے بالکل ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے۔ میں نے سورج سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ جب تو زمین کے سینے سے نکلتا ہے تو بجھا بجھا دکھائی دیتا ہے، اتنا کھلا ہوا نہیں ہے۔ تو سورج کہتا ہے وہ میری ابتدا ہے، لیکن کچھ دیر گزرنے دے، پھر میں تجھے اپنی جوانی دکھاؤں گا۔ لمحے گزرنے لگے، دن کے 9 بجے سورج تھوڑا جوان ہوا، دن کے 11 بجے سورج میں جولانی آ گئی، دن کے 12 بجے سورج جوان ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جانب دیکھنا بڑا مشکل ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ قانون فطرت ہے جس کی بنیاد ہے اس میں جوانی ہے، جس میں جوانی ہے اس میں بڑھاپا ہے۔ پھر میں نے دیکھا میرے سر پہ آنے والا سورج آہستہ آہستہ مغرب کے سینے میں دفن ہونے لگتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ مغرب کے وقت میں سورج نے چادر لپیٹ کے مغرب کے سینے میں اپنا منہ چھپایا، تو میں نے سورج سے پوچھا جب تو نکلا تھا روشنی کا رنگ کچھ اور تھا، جب 12 بجے تھے روشنی کا رنگ کچھ اور تھا، جب تو غروب ہوا ہے تو تو روتا ہوا سیاہی کے آنسو بہاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو سورج جواب دیتا ہے جب صبح کو نکلا تھا وہ میری ابتدا تھی، جب 12 بجے تھے وہ میری جوانی تھی، جب شام ہوئی ہے یہ میری انتہا ہے۔ میں نے چاند سے پوچھا جو پہلی رات کو نکلتا ہے، پہلی رات کا چاند بالکل باریک ہوتا ہے، کل ارجون القدیم ہوتا ہے، لیکن 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے سورج چاند مکمل ہوتا ہے، پھر 14 کے بعد چاند چہرہ چھپانے لگتا ہے۔ وہ پہلی کی تاریخ چاند کی ابتدا ہے، 14ویں تاریخ چاند کی جوانی ہے، 29ویں تاریخ چاند کا بڑھاپا ہے۔ میں نے کہا ہر چیز کی ابتدا ہے، ہر چیز کی انتہا ہے، ہر چیز کی ابتدا اللہ ہے، کائنات کی ابتدا اللہ ہے، جہان کی ابتدا اللہ ہے، نظام شمسی کی ابتدا اللہ ہے، نظام قمری کی ابتدا اللہ ہے، پھلوں کی ابتدا اللہ ہے، موسموں کی ابتدا اللہ ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ ساری کائنات کی ابتدا ہے اور ابتدا اللہ ہے، میرے ذہن میں سوال آتا ہے مولا ہر چیز کی ابتدا تجھ سے ہے، لیکن کائنات کی ابتدا کس سے ہے؟ میرے اس سوال سے مشیت جھوم جاتی ہے، میرے اس سوال سے مشیت برقرار ہو جاتی ہے، میرے اس سوال سے مشیت کی قدرت میں اضطراب آ جاتا ہے۔ اس نے کہا سنی کانفرنس میں ایک آزاد نامی بچہ ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا اللہ ہے۔ کائنات کی ابتدا میرے ساتھ اللہ کی طرف لگائیں، کائنات کی ابتدا اللہ ہے، کائنات کی ابتدا اللہ ہے، کائنات کی بنیاد اللہ ہے، کائنات کی بیس اللہ ہے۔ لیکن میں نے سوال یہ کر دیا مولا کائنات کی ابتدا تو ہے، سورج نکلے تیرے نام سے، چاند طلوع کرے تیرے نام سے، پھولوں کو رنگ ملے تیرے نام سے، ستارے جھلملائیں تیرے نام سے، کھیتیاں اگیں تیرے نام سے، بارش برسے تیرے نام سے، مولا ہر چیز کی ابتدا تو ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے جب تو نے کائنات کو بنایا ہوگا تو کس سے ابتدا کی ہوگی؟ جب تو نے کائنات کو بنایا ہوگا تو تب کس سے ابتدا کی ہوگی؟ آپ کہیں گے آزاد صاحب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہر چیز کی ابتدا کون؟ کرسیوں والے حضرات بھی میرا ساتھ دیں، ہر چیز کی ابتدا کون؟ جس کا ایمان ہے ہر چیز کی ابتدا کون؟ جہان کی ابتدا کون؟ میں نے کہا میرے مذہب کی ابتدا کون؟ آپ دیکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک مسجد کا مؤذن جب آذان پڑھنے آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری آذان کی ابتدا کون؟ بولو بولو، آذان کی ابتدا کون؟ آپ کے امام صاحب مسجد میں تشریف لائے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر، ہماری نماز کی ابتدا کون؟
بولتے رہیے گا نماز کی ابتدا کون؟ آپ نے قرآن کھولا الحمدللہ رب العالمین، تو قرآن کی ابتدا کون؟ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دایاں قدم اندر رکھا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میں نے کہا آپ کے مسجد میں داخل ہونے کی ابتدا کون؟ آپ نے مسجد سے باہر قدم رکھا، بایاں پاؤں رکھتے ہیں، اللہم انی اسألک، میں نے کہا آپ کی ابتدا کون؟ بولتے رہیے آپ کی ابتدا کون؟ مکبر تکبیر پڑھتا ہے اللہ اکبر، تو ابتدا کون؟ عاشق درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو درود کی ابتدا کون؟ آپ تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ، تو آپ کے تشہد کی ابتدا کون؟ آپ کی ہر چیز کی ابتدا اللہ ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا مولا ساری کائنات ابتدا کرتی ہے تیرے نام سے، لیکن تو نے جب کائنات کو بنایا تو ابتدا کس کے نام سے؟ ہر چیز کی ابتدا کون؟ ذرا ضرب لگائیں نا دل کی، ہر چیز کی ابتدا کون؟ سوال یہ تھا مولا ہر چیز کی ابتدا تو ہے، لیکن جب کائنات کی تو نے ابتدا کی تو کس سے کی؟ جب کائنات کی تو نے ابتدا کی تو کس سے کی؟ آخر کوئی چیز تو ہوگی نا جو بنیادی پتھر ہوگا۔ خلافت راشدہ کی بھی بنیاد ہے، اس کی بنیاد صداقت کی اینٹ ہے، اس کی بنیاد صداقت کی اینٹ ہے، لیکن اپنے موضوع پہ تب آؤں گا جب آپ کی زبانوں کے تالے کھل جائیں گے، آپ کے دل و دماغ معطر ہو جائیں گے، میرے لفظوں کی تاثیر لفظوں میں نہیں آپ کے دل میں اترے گی۔ مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ مجھے یوں نہ کہنا پڑے بلکہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا پر، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ میں تب بولوں گا جب آپ بولیں گے، میں تب تڑپوں گا جب آپ تڑپیں گے، میں تب مچلوں گا جب تم مچلو گے، میں تب روؤں گا جب تم رو گے، میں تب ہنسوں گا جب تم ہنسو گے۔ میں مہمان اپنی جگہ پہ، لیکن تم بھی تو میزبان ہو، میرا سفر اپنی جگہ پہ، تم بھی تو قدردان ہو، میرا آنا اپنی جگہ پہ، تم بھی تو ذیشان ہو۔ میرا اور آپ کا تعلق تقریر کا تعلق نہیں، میرا اور آپ کا تعلق بیان کا تعلق نہیں، میرا اور آپ کا تعلق خطابت کی سماعت نہیں، میرا اور آپ کا تعلق تو یہ ہے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ہر چیز کی ابتدا کون؟ کہہ دیجئے ہر چیز کی ابتدا کون؟ اس کائنات کے رب سے گستاخ نے یہ سوال کر دیا مولا ہر چیز کی ابتدا تو تیری ذات ہے، میرا ایمان ہے نبیوں کی نبوت نہیں ہے، جب تک خدا کی خدائی نہ ہو کسی رسول کی رسالت نہیں ہے، جب تک خدائی نہ ہو صدیق کی صداقت نہیں ہے، جب تک خدائی نہ ہو عمر کی عدالت نہیں ہے، جب تک خدائی نہ ہو عثمان کی سخاوت نہیں ہے، جب تک خدائی نہ ہو علی کی شجاعت نہیں ہے، جب تک خدائی نہ ہو بلکہ یوں کہنے دے محمد کی ختم نبوت نہیں ہے، جب بولو بولو جب تک ہر چیز کی ابتدا کون؟ میں نے کہا مولا تو ہر چیز کی ابتدا ہے، اس کائنات کو جب تو نے بنایا تو کس سے ابتدا کی؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جس کو پہلے بنایا اس سے پوچھ لے۔ میں فوراً دوڑا، مجھے تکلیف آئے میں اپنے پیر و مرشد قاضی ظہور صاحب کے پاس جاؤں گا، دروازے پہ دستک دوں گا، حضرت مجھے فلاں رافضی نے یوں سوال کر دیا ہے، میں اس کے سوال کا کیا جواب دوں؟ مجھے فلاں منکر نے یوں سوال کیا ہے، میں اس کے سوال کا کیا جواب دوں؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں، روحانی باپ ہیں، میرے سوال کا جواب دیں گے۔ میں نے یہی طریقہ اختیار کیا، جب مجھ پہ مشکل وقت آیا، اور یاد رکھنا جب بیٹے پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ باپ کے دروازے پہ جاتا ہے، جب مجھ پہ مشکل وقت آیا میں بھی باپ کے دروازے پہ پہنچا۔ تم کہو گے کس باپ کے دروازے پہ پہنچا؟ میں تیرے باپ کے دروازے پہ پہنچا، اپنے باپ کے دروازے پہ پہنچا جسے انسان
انسانیت حضرت آدم کہتی ہے میں نے جا کے حضرت آدم کے دروازے پہ دستک دی. میرے والد محترم نے کہا بیٹا کیا ماجرا ہے؟ تیرا رنگ اڑا ہوا ہے, تیری سانسیں بکھری ہوئی ہیں, تیرا نظام تنفس بھی گڑبڑ ہے, تیرے لفظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, تیری آنکھوں میں بھی لالی اتری ہوئی ہے, کیا وجہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا ابا جان آپ کے اس بیٹے نے چکوال کی سرزمین پہ سنی کانفرنس میں ابتدا کا عنوان باندھ دیا تھا. باندھنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہر چیز کی ابتدا, بولو بولو, ہر چیز کی ابتدا, ہر چیز کی ابتدا اللہ ہے. لیکن میں نے پھر اللہ کو سوال کر دیا خاک میں بدہن میرے منہ میں خاک جو خدا کو سوال کروں, لیکن کیا کرتا میری خلافت راشدہ کی عمارت بنتی نہیں ہے جب تک میں خدا سے ابتدا کا سوال نہ کرتا. میں نے کہا مولا مجھے بتا کہ کائنات کی ابتدا کیا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا بس بیٹے بس, تو جو سوال لے کے آیا ہے میں سمجھ گیا ہوں, تو جو پوچھنا چاہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ میں نے کہا جی ابا جان مجھے بتائیے نا اللہ نے ہر چیز بنانے سے پہلے کس کو بنایا؟ حضرت آدم نے فرمایا بیٹا اللہ نے سب کو بنانے سے پہلے مجھے بنایا. میں نے کہا بس 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 میرے سوال کا جواب مل گیا. میں لوگوں کو جا کے بتا دوں گا کہ کائنات کی ابتدا اللہ ہے, تخلیق کائنات کی ابتدا آدم ہے. تو حضرت آدم نے فرمایا رک جا بیٹے, یہ گستاخی نہ کر دینا, ایسا نہ ہو تو وہاں جا کے یہ نعرہ لگائے کہ کائنات کی ابتدا اللہ ہے, تخلیق کائنات کی ابتدا آدم ہے. ممکن ہے سنیوں کا چھوٹا بچہ تیرے سامنے کھڑا ہو جائے اور تجھ سے سوال کرے آزاد تو کیسے کہتا ہے کہ تخلیق کائنات کی ابتدا حضرت آدم ہے؟ تجھے مشکات کی حدیث نہیں آتی اول ما خلق اللہ بنور